ہم تو مسلمان پڑوسی ہو، رشتہ دار پڑوسی ہو، نہیں، ہمارے ماں باپ کا جو بیٹا ہمارا سگا بھائی ہے وہ پڑوسی ہو، ہم سے سب سے زیادہ جو تکلیف میں ہوتا ہے، جس کو سب سے زیادہ ایذا پہنچتی ہے، وہ پڑوسی ہے۔ ہمارے گھر کا گند اور کوڑا کرکٹ ہم پڑوسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایذا ہم پڑوسی کو دیتے ہیں، ساتھ والے کو دیتے ہیں، جو کمرے میں رہ رہا ہے اس کو دیتے ہیں، جو ساتھ کام کر رہا ہے اس کو دیتے ہیں، جو ساتھ سفر کر رہا ہے اس کو دیتے ہیں۔ جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دفعہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیل من، کون مومن نہیں ہے؟ اے اللہ کے نبی 3 بار آپ ارشاد فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کر کے ارشاد فرما رہے ہیں مومن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہے پڑوسی، یہ ہے پڑوسی۔ اور اس پڑوسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی ہے، جب سبق دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ یہ پڑوسی ہے، یہ پڑوسی ہے۔ اور پڑوسی کا جنازہ جا رہا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم سیرت طیبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت کے حوالے سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا یہودی، فوت ہو گیا، اس کا جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کھڑے تھے، راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو جب دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کا جنازہ ہے، آپ احتراماً کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیست نفسن، یہ انسان نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ ہے پڑوسی، یہ ہے ساتھ والا۔ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار۔ آپ حدیث مبارکہ کو دیکھیے تو صحیح، اور پھر ہم اپنا عمل چیک کریں، ہمارا پڑوسی کہاں پر ہے، ہم پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا یہ سیرت طیبہ نہیں ہے؟ یا ہم اس قسم کی باتیں سننے اور اپنانے کے لیے تیار نہیں؟ ہم صرف سروں والی تقریریں اور صرف ایسے واقعات جو وقتی طور پر ہمیں لطف اور لذت دیں، ہم وہ سنتے ہیں اور بات ختم نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہمیں صحیح اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اللہ کے حقوق بتائے ہیں اور بندوں کے حقوق بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میرے پاس حضرت جبریل اتنی دفعہ پڑوسی کے بارے میں آئے نا، اتنی دفعہ، کہ یہ پڑوسی کا حق، یہ پڑوسی کا حق، یہ حضرت جبریل آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اور بات پڑوسی کی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے گمان ہونے لگا کہ اب کی بار جب حضرت جبریل آئیں گے تو پڑوسی کو وراثت کا حق دلوانے کے لیے آئیں گے۔
وراثت میں کہ یہ پڑوسی وارث بھی ہوتا ہے. ویسے تو اولاد وارث ہوتی ہے. جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، بیٹا وارث، بیٹی وارث. اگر ماں باپ زندہ ہو تو ماں باپ وارث. اور سب کا حصہ اللہ کے قرآن نے مقرر کیا. بیٹے کا حصہ قرآن نے مقرر کیا تو بیٹی کا حصہ کس نے مقرر کیا ہے؟ قرآن کریم نے مقرر کیا ہے. بھائی کا حصہ اگر قرآن نے مقرر کیا ہے تو بہن کا حصہ کس نے مقرر کیا ہے؟ قرآن نے مقرر کیا ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے. بھائی تو اپنا حصہ لے جاتا ہے، بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں. بہن کو جہیز دے دیا تھا، بیٹی کو یہ دے دیا تھا. بہن کا حصہ بھی قرآن نے مقرر کیا ہے، بیٹی کا حصہ بھی قرآن نے مقرر کیا ہے. اور جو ان کو محروم کرے گا، اور یہ دور ہی اس قسم کا ہے، ہمارے پورے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. بیٹیاں 40 سال عمر گزر گئی، شادی نہیں ہو رہی، شادی کریں گے تو جائیداد دینی پڑے گی. بھئی جائیداد آپ کی تھوڑے ہی ہے، وہ اسی بیٹی کی ہے، اسی بہن کی ہے. ہم انہیں محروم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کو وراثت سے محروم کیا، دنیا میں مال کی وراثت سے محروم کیا، اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گے. اور ہم سمجھتے ہی نہیں. یہ حق دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل اتنی دفعہ آئے اور پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی بار وصیت کی، ایسی وصیت کی کہ میں سمجھنے لگا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. یہ پڑوسی ہے، اور یہ پڑوسی گھر کا پڑوسی ہو، زمین زری زمین کا پڑوسی ہو، یہ دکان کا پڑوسی ہو، یہ دفتر کا پڑوسی ہو، یہ ساتھ کام کرنے والا پڑوسی ہو، یہ سفر حضر میں جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ پڑوسی ہو، سب کا حق اللہ اور اس کے رسول نے متعین اور مقرر کر دیا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے